بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ ونبوتک یا محمد وولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم زمین پر بیٹھ کر تیری مرضی سے تیری ان کریم ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، احسان فرما ان اٹھے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین جو تشریف فرما ہے سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں وہ معاف فرما۔ پروردگار عالم خالق کائنات ہمیں ان مقدس ہستیوں کا صدقہ لنگر جو کھاتے ہیں کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کائنات مالک العالمین احسان فرما 14 کی معرفت عطا فرما، خصوصاً زمانے کے امام کی معرفت، کیونکہ اس کے بغیر موت جاہلیت کی موت ہے، جاہلیت کی موت سے بچا۔ مالک کائنات الہ العالمین ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے تمام موالیان حیدر ناصر اور کنیزہ بن کے قبروں سے اٹھ کے امام کے لشکر میں شامل ہو، سب کو امام کے لشکر میں سپاہی پردہ کو کنیزوں میں شمار فرما۔ میری نوجوان نسل ملت کے جوانوں کو پاکیزہ بنا، احسان فرما بہت ہو گئی علی 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 بتاتے بتاتے ہمارا کردار اتنا بلند فرما کہ غیر ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یا امام المنتظر۔ مل کے نعرہ لگایا کرو الاجل الاجل۔ یہ سند ہے، دلیل ہے تمہارے یہاں ہونے کی، کیونکہ بے دل کا دل بھی یہیں بیٹھا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں صاحب الزمان بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وفا کا یقین دلانے کا اظہار ہے الاجل، جلدی آ۔ یاد رکھنا تم نہیں بھی بلاؤ گے وہ آئے گا۔ کوئی مومن کا شفیہ نہ بلائے، سردار نے تشریف لانا ہے۔ بلانے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھو، ایک نبی پر جب آگ بلند تھی، پرندہ اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر جا رہا تھا، کسی نے روک کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آگ بلند ہے بجھانے کے لیے۔ کہا آگ کے شعلے دیکھ، اپنا قطرہ دیکھ۔ کہنے لگا اس میں کوئی شک نہیں، آگ کے شعلے بہت بلند ہے اور میرا قطرہ بہت چھوٹا ہے، لیکن میرے اوپر لازم ہے جو میرے دور کی حجت ہے، کم از کم نام وفاداروں میں تو آ جائے گا۔ شاباش شاباش، پکارا کر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے، کام نوکری کاروبار پہ مولا الاجل، مولا الاجل، جلدی آ۔ اچھا ایک بات اور ہے، توجہ میری طرف رکھنا۔ بندے کہتے ہیں جی ہمارے کہنے پہ امام آئیں گے، بات آ گئی تھوڑی سی تمہیدی دیکھ کر جملہ، جوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے کہنے پہ امام آئیں گے، کہاں امام کہاں ہم؟ میں نے کہا تو کیا سمجھتا امام کو؟ کہنے لگے کائنات کا مالک ہے،
लौलाद का मालिक है। अल्लाह ने पूरी मिल्कियत ज़माने के इमाम को दी हुई होती है, अपनी जद की तमाम मिल्कियत का वारिस होता है। बड़ी मार्फत वाले दो चार जुमले हैं, तुम निधि आपकी जोड़ियों में डाल रहा हूं, संभालने की कोशिश करना। जी इमाम ज़माना जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जिससे चाहे, जितना चाहे अता कर सकता है। मैंने कहा जी क्या बात है, इतनी मार्फत रखता है। तो उन्होंने कहा इमाम हमारे कहने पे आएंगे। मैंने कहा फिर हुसैन से पूछ कूफे वालों के खत पे मदीना क्यों छोड़ा था। होय 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 होय, मार्फत का जुमला था, आपके जोलियों में डाल दिया मैं बिस्मिल्लाह के हूँ। अगर इमाम हमारे कहने पे नहीं आएंगे तो ये भी तो उन्हीं का खून है, ये भी तो उन्हीं का शहजादा है। ऐसा नहीं है, हम बुलाएं तो सही, दिल से याद तो करें। अफसोस है अरमान पीर सजाद शाह जी, हमने उनका जिक्र करना भी छोड़ दिया, जिक्र तक करना भी छोड़ दिया। बाहर देख ले, सारा रास्ता में देखता आ रहा था, इश्तिहार लगे थे मजलिस अज़ा, मजलिस अज़ा, मजलिस अज़ा। सबसे ऊपर लिखा था ज़ेरे सरपरस्ती कायम आले मोहम्मद। ये कैसा ज़ेरे सरपरस्ती है? सारा दिन का जलसा, सारा दिन की मजलिस, दो दिन के जलसे, तस्करा ही कोई नहीं करता। ये कैसी ज़ेरे सरपरस्ती है? तस्करा होना चाहिए। तुम यहाँ तशरीफ लाते हो सवाब की खातिर नहीं, जन्नत की खातिर नहीं। खुदा की कसम, आज के दिन 15 रजब की कसम तुम आते हो हुर बनने के लिए। ओए होए होए, मेहरबानी। तुम में से हर बंदा चाहता है मैं भी हुर बनूं, मैं भी हुर बनूं, मैं भी हुर बनूं। मेरी माएं बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, ये भी चाहती हैं हम भी फिजा बने। नहीं, मैं और आसान करता हूँ, जवानों तक मैसेज पहुंच जाए। फिर अमीर कायनात का एक फरमान सुनाऊंगा और उसी पे थोड़ी सी बात करके दो जुमले मसाइल पर इजाजत लूंगा। बड़े अरसे बाद रेमंड आना हुआ और मैं पढ़ रहा था अंसार आने हुसैन, यही है ना नाम। बहुत अरसे बाद किसी इमाम बारगाह का नाम अंसार आने हुसैन मैंने देखा है। फखर भाई, इसमें बहुत कुछ छुपा है, पूरी करबला छुपी है। छोटा सा एक जुमला देने लगा हूं, बात कहीं से कहीं निकल आई, वापस जाऊंगा। एक नासिर हुसैन किस मंजिल पे फायज है, खुदा की कसम मेरी और आपकी अक्लें इदराक नहीं कर सकती। आओ मिल के सरदार हुसैन बादशाह की बारगाह अर्ज करते हैं, आका अगर ये 72 शामिल ना होते तेरा मिशन अधूरा रहता। अंसारा ने हुसैन को तेरी जात ने शामिल किया, इसके पीछे भी तो कोई राज होगा। अगर ये शामिल ना होते तेरा मिशन अधूरा रहता। मासूम फरमाएंगे इंशाअल्लाह के नहीं, ना मेरा मिशन अधूरा रहता तो मौला शामिल क्यों किया। यही आवाज आएगी, नाने की उम्मत थी, बचाना मुझ पे वाजिब था। ओए होए होए, आज भी इस मेंबर की अजमत की कसम, आज भी इमाम ज़माना भी यही कह रहे हैं, नाने की उम्मत है, बचाना मुझ पे वाजिब है। सरदार भी ये बहाने हैं, ये मजालिस, ये अज़ादारियां, ये मातम मिंबर पे ऐलान करके जा रहे रेवेंट के इस प्लेटफॉर्म से, ये सिर्फ बहाने हैं। किसी तरह मोमिनों को बुलाया जाए, इनके जहनों में हकीकत डाली जाए, इनका मिजाज बदला जाए, ताकि सरकार का लश्कर तैयार हो जाए। अंसाराने हुसैन बड़ा खूबसूरत नाम है, जिसने भी रखा है मैं सलाम पेश करता हूँ दोनों हाथों से। सैयद बड़ी बात है, अंसाराने हुसैन बड़ी बात है। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, सलाम है आगा जी को। कभी मौका मिला इधर, कभी खमसा पढ़ने का हुआ प्लान, मौला ने अमर दिया तो मैं बताऊंगा अंसाराने हुसैन का मयार क्या था, मकाम क्या था। ये मामूली बात नहीं। वाक़या करबला के बाद हर मासूम करबला वालों को सलाम करते हुए गया, बे अभी उम्मी वानता, बे अभी उम्मी वानता, मेरे माँ और बाप कुर्बान तुम पर, मेरे माँ और छोटा एजाज नहीं सरकार, बहुत बड़ा एजाज है। एक छोटा सा जुमला और भी देता जाऊं। अंसाराने हुसैन, करबला की मिट्टी पे तो सजदा करता है ना, क्या सोच के करता है? हैरानी वाली बात है फखर, क्या सोच के करते हैं? तो मिट्टी नहीं, ये आम मिट्टी नहीं, ये मिट्टी निस्बत पा चुकी है करबला से, आम मिट्टी नहीं। किसी दिन अकेला बैठ के ये दुनियावी झंझटें सारी निकाल के बिल्कुल रिलैक्स होके अपने ऊपर चढ़ाए हुए लिबादे उतार के, मैं नेक हूं, मैं पाक हूं, मैं मातमी हूं, मैं अज़ादार हूं, मैं मजलसी हूं, मैं लांगरी हूं, ये सब लिबादे उतार देना।
کیونکہ جب میں کے پردے ہوں پھر حق سمجھ نہیں آتا. بہت شکریہ, معرفت کا جملہ تھا, مہربانی. سیدہ میں ہونا تو حق سمجھ نہیں آتا. میں ماتمی, میں عزادار, میں لانگری, میں مجلسی, میں بانی نہ, میں کے سارے لبادے اتار دینا, سمجھنا میں کچھ بھی نہیں, جو کچھ ہے میرا مولا ہے, اس کی وجہ سے میں ہوں, وہ ہے تو میں ہوں, میری کیا اوقات ہے, یہ کائنات بھی اس کی وجہ سے ہے. بالکل اپنے آپ کو ریلیکس کر کے, اپنے سارے لبادے اتار کے کربلا کی مٹی کو غور سے دیکھنا. سرکار کیا کمال ہے انصاران حسین کا, جب غور سے دیکھو گے تمہیں جہاں جہاں حسین نظر آئیں گے وہاں وہاں اور نظر آئے گا, اوئے ہوئے ہوئے, وہاں وہاں جون نظر آئے گا. نہیں میں سمجھا نہیں پایا, بسم اللہ بسم اللہ. اب میں سمجھا نہیں پایا, آسانی سے عرض کرتا ہوں. کبھی کراچی کا سمندر دیکھا ہے؟ اچھا ویڈیو میں دیکھا ہو, جس نے ادھر جا کے دیکھا, بسم اللہ, جس نے نہیں ویڈیو میں دیکھا ہو جی جا کے دیکھا ہے. سرکار کراچی کا گندا پانی کہاں جاتا ہے؟ سمندر میں جاتا ہے. شاہ جی ایک نقطہ سنتے جانا بھائی, نقطہ سنتے جانا پھر چلے جانا. کہاں جاتا ہے کراچی کا گندا پانی؟ سمندر میں. مجھے کوئی لیبارٹری ڈھونڈ کے دکھاؤ جو سمندر کے پانی میں گرے ہوئے گندے پانی کو علیحدہ کرے. ہوئے 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 ہوئے, نہیں غور فرمایا آپ نے. کوئی لیبارٹری ایسے دکھاؤ جو اس پانی کو اس پانی سے علیحدہ کرے. لیبارٹری بنی نہیں. یہی تو کمال ہے انصاران حسین پر. حسین کا کوئی بھی لیبارٹری حسین سے ہر کو جدا نہیں کر سکتی. کیا کمال مقام و معیار ہے انصاران حسین کا. اللہ اکبر, خدا کی قسم ہماری عقلیں نہیں پہنچ سکتی. کیا معیار ہے انصاران حسین کا. اچھا جی کہاں تک عقلیں جائیں, کہاں تک عقلیں جائیں, کہاں جون حبشی, کہاں حسین, کہاں تک عقلیں پرواز کر سکتی ہیں. اور جس کی معافی کی گنجائش نہ ہو, جسے علیہ السلام بنا دے اسے حسین کہتے ہیں. انصار حسین. اچھا شاہ جی یہ تو تھا جمالی سا ایک تعارف, کیونکہ اس پہ بھی ٹائم چاہیے, اس پہ بھی گفتگو کرنے کے لیے. لیکن کمال سب سے بڑا یہ ہے آپ اور میں مل کے شکریہ ادا کریں انصاران حسین کا. مہربانی شکر گزار ہے آپ کے انصاران حسین. پوچھیں گے کیوں؟ بھئی آپ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے. نہیں 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 نہیں, نعرہ نہیں لگاتے آپ سب لوگ؟ نہیں میں بسم اللہ کروں, میں 100 دفعہ لگاؤ, کروڑ دفعہ لگاؤ, نعرہ نہیں لگاتے. ہے ہماری دستگاہ, حق کا سیدھا راستہ. یہی تو کمال ہوتا ہے, عاشقوں کا راستہ دکھا کے جاتے ہیں. اور شاہ جی آج میں ریمنڈ کے پلیٹ فارم سے چلے, آپ نے پتہ نہیں کہاں رخ مڑوا دیا سیدزادہ. آپ کی محبت, آپ کی روحانیت, مولا کی عزت کی قسم. میں بسم اللہ کروں, تھوڑا سا انصاران حسین کا پتہ چلے نا. ہے ہماری درسگاہ پہ آتا ہوں, ٹاپک بہت بہت کھلتے جا رہے ہیں. زندہ باد بیٹا. بیٹے نے, معصوم نے نعرہ لگوایا, حق کا سیدھا راستہ. کیا؟ کربلا. کربلا. تو مجھے مطلب رکھنا آنے جانے ملکوں بڑے میں اہم موڑ پہ آپ کو لے آیا ہوں. ہیں تمیدی جملے, دیکھتا ہوں کہاں تک آپ کا معیار سماعت ہے, پھر اپنا رخ موڑ دیں گے. حق کا سیدھا راستہ. میں چلا لاہور سے, پوچھا گیا سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا رائے ونڈ. کہنے لگے جی کیوں؟ نے کہا جی ذکر کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا امام بارگاہ, مسجد امام بارگاہ انصاران حسین رائے ونڈ میں جا رہے ہیں. کہنے لگے جی ٹھیک ہے, چکر لگائیں. میں نے مجلس نہ پڑھی, فرض کرو رائے ونڈ میں آیا, ساری گلیوں کے راستوں میں پھرتا رہا, سارے بازار کے رائے ونڈ کے راستے دیکھے, راستے دیکھ کے لاہور پہنچا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا یار میں رائے ونڈ ہوا ہے. سید کیسا رہا؟ میں نے کہا جی میں رائے ونڈ ہوا آیا. کیا کر کے آئے؟ میں گلیوں کے راستے دیکھ آیا, میں چوکوں کے راستے دیکھ آیا, میں بازاروں کے راستے دیکھ آیا. کہنے لگے سید تیرا جانے کا فائدہ ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا راستوں میں پھرتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا.
मार्फत का मोती था, संभाल सकता तो। मेहरबानी 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 मेहरबानी, बहुत शुक्रिया रेवरेंड। नहीं 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 सर, अभी नहीं, और आसान अर्ज करता हूँ। भाई रास्तों में फिरता रहा, मंजिल, मैंने कहा मंजिल का खुद तो कह के गए थे इमाम बारगाह, मौला का जिक्र, न मोमिनीन की जियारत की, ना आपने जिक्र पढ़ा, रास्तों में फिर के वापस आ गए। अंसाराने हुसैन तुझे मुझे यही कहते हैं, हक का सीधा रास्ता। करबला वाले कहते हैं हम है रास्ता, मंजिल है कोई और। शुक्रिया रेवरेंड। अल्लाह करे मेरा ये नुक्ता आपके समातों में इस तरह बैठ जाए कि फिर कभी ना निकले। हक का सीधा करबला रास्ता है, अंसाराने हुसैन रास्ता है, मदीना रास्ता है, मक्का रास्ता है, करबला रास्ता है, काज़मैन रास्ता है, मंजिल कोई और है। कुरान से पूछे, कुरान तो बता। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, निदा के दिन हर कोई अपने अपने जमाने के इमाम के नाम के साथ उठाया जाएगा। ओए होए होए, इसका मतलब तेरी मेरी मंजिल का नाम कायम आले मोहम्मद है। सजा शाह जी, ये बंदे घबरा गए हैं, बंदों को मैं बिस्मिल्लाह करूं, घबरा गए रेवरेंड वालों। हमें और आपको ये कह के नहीं उठाया जाएगा, उठो अली के दौर वाले, उठो करबला वाले के दौर वाले, कहा जाएगा उठो महदी के दौर वाले। भाई शाबाश, भाई शाबाश। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मंजिल तेरी जमाने का इमाम। कौन है जमाने का इमाम? इमाम जमाना, कायम आले मोहम्मद, हुज्जत दौरा, शरीक अल कुरान, मजहर अल ईमान, कामी अल कुफ्र व तुग़यान, दाफी अल जुल्म वल उद्वान, इमामुना व इमाम अल इंस वल जान, साहिब अल असर वल अमर ज़मान, ज़ाहिर आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत आले मोहम्मद, ईद आले मोहम्मद, उम्मीद आले मोहम्मद, इस मिंबर का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताजिये का वारिस, जुल्जनाहों का वारिस, इमाम बारगाहों का वारिस, वलियों का वारिस, वसीयों का वारिस। कौन है? ये बड़ी खूबसूरत रूहानी हस्ती है, कमाल सैयदजादे हैं। इनसे पूछते हैं, सैयद जब आपके दादा दुनिया से गए थे तो जो विरासत थी किसको मिली? कहेंगे जी बाबा को। अच्छा जी, जब आपके बाबा दुनिया से गए? कहने लगे जी मेरे हिस्से में आई। अच्छा शाह साहब क्यों? तो और मिलनी चाहिए। कहने नहीं, विरसा हमेशा वारिस को मुंतकिल होता है। होए 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 होए, भाई बिस्मिल्लाह भाई, आपकी क्या बात है? मैं बिस्मिल्लाह, आपकी क्या बात है? विरसा हमेशा वारिस को मुंतकिल होता है। आज जमीन आसमान कायनात के चप्पे चप्पे का वारिस है साहिब ज़मान। देखो 11 इमामों के नाम आते हैं, कभी हम उठ के खड़े हुए, जो ही वारिस का नाम फौरन खड़े होते हैं। एक दिन मैं खिताब कर रहा था शाह साहब, एक साहब के सामने जब वो खड़े हुए बाद में, तो मुझे कहने लगे शाह जी आज मिंबर पे आप खिताब करते हुए जुमला कह के। मैंने कहा जी क्या कहा? मैंने कहा जी क्या कहा? कहने लगे जी आपने कहा कब्र में इमाम ज़माना आएंगे। मैं तो नहीं मानता, कब्र में तो अली आएंगे। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं एक जुमला तेरे से पूछता हूँ। कहने लगे जी पूछिए। मैंने कहा कोई तुझे बुलाए, तू मसरूफ हो, बेटे को भेज दे, अगला क्या कहेगा? ओए तेरा बाप क्यों नहीं आया? भाई क्या बात है, क्या मयारे समाता रहा है, क्या बात है जी? कहने लगे जी बिल्कुल नहीं कहेगा। मैंने कहा जी क्यों? का मोहब्बत का इजहार है, बाप और बेटे में कौन सा फर्क होता है? मैंने कहा घबराता क्यों है? कब्र में अली आ जाए, हसन आ जाए, इमाम ज़माना। मैं बिस्मिल्लाह के
کروڑ والی بسم اللہ. پہچان اپنے وارث کو. امیر کائنات شہنشاہ کائنات تشریف فرما ہے منبر کوفہ پر. چھوٹا سا ایک واقعہ دو لائنوں کا صرف. تیری اور میرے سردار کا کمال تیرے دل اور ذہنوں تک پہنچے ہیں. سرکار منبر کوفہ پہ بیٹھے ہیں. بیٹھے بیٹھے اتر آئے. اشارہ دیکھنا میری طرف بابا, ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہوتا. ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. دیکھنا میری طرف. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. منبر کوفہ پہ امیر کائنات تشریف فرما ہے. بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑے ہوئے. سرکار فرماتے میرے ماں اور باپ قربان جو یہاں بیٹھے گا. سرکار کون بیٹھے گا؟ یا علی فرماتے میرا مہدی بیٹھے گا. کیا معیار ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سوچتے رہنا یہی مدینے کی سرزمین پہ زلزلہ آتے وقت رے امیر المومنین علی پاک نے فرمایا تھا مدینے کی زمین پہ زلزلہ, زمین لرز گئی, ہل گئی. مدینے والے گھر گرنے پہ دوڑے. یا علی زلزلہ 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 زلزلہ. مولا ابھی سب کچھ ختم ہو جائے گا. امیر کائنات نے اپنا ید اللہ زمین پہ رکھا. ہلتی ہوئی زمین رک گئی. رکتے ہوئے فرماتے زمین ابھی رک, ابھی مہدی کے آنے کو دیر ہے. میں بسم اللہ کر. کون کون منتظر ہے؟ آندھیاں منتظر, طوفان منتظر, زلزلے منتظر. آپ کو مجھے شاید ادراک نہیں ہے, سورج بھی منتظر, چاند منتظر, یہ پھول منتظر. شاجی کی جگہ یہی میں نے کہا نا, پھول منتظر. مجلس کے بعد ایک صاحب کہتے ہیں شاجی آپ نے کیسے بات کر دی, پھول تو میں روز جا کے توڑتا ہوں. میں نے کہا تیری روٹی کے نوالے توڑنے سے لے کر پھول کے توڑنے تک سب کچھ تجھے جس کا صدقہ ملتا ہے. روٹی کے نوالا توڑنے سے لے کر پھول کے توڑنے تک. کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا یہاں قرآن پہ ہاتھ رکھ, جب تک تو زندہ ہے یہ پھول کھلے گا, جب مرے گا پھول کھلنا بند کر دے گا. کہنے لگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میرے بڑے بھی ہے, پھول تو کھلتا رہتا ہے. میں نے کہا پھر یوں نہ کہ تیرے لیے کھلتا ہے, کسی کے انتظار میں کھلتا ہے. بہت ضروری ہے صاحب زمان کا تعارف. لوگوں میں اشتیاق پیدا ہو, لوگوں میں تجسس پیدا ہو, آنے والا سردار ہے کون. لو سرکار آقا قبر پہ آئیں گے, مومن کی, عاشق کی, عارف کی قبر پہ آئیں گے, ٹھوکر ماریں گے. قم باذن اللہ, اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا, کھڑی ہو جا. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا, دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے جو مجھے دفنانے آئے تھے. امام فرمائیں گے افسوس ہے تجھ پر, ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی. کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا, تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں. حیدری بھائی زندہ باد. میں بسم اللہ کروں. میں تیری قبر پہ آیا ہوں, خوش نصیب ہے تو, میں تیری قبر پہ آیا ہوں. خالی آئیں گے نہیں, کریم جب آتا ہے خالی نہیں آتا, پوفا لے کے آتا ہے. ریوڈ والوں ایک تلوار معصوم فرماتے ہمارا فرزند لے کے آئے گا. اچھا ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں یہی اپنی تقریر روک کے. سید آقا حکم ہے غیبت میں مومنوں کو چاہیے اپنے گھر میں تلوار, تیر, نیزہ یا پتھر ضرور سنبھال کے رکھیں. مرتے وقت وصیت کر جائیں قبر میں ساتھ رکھنا. ہوئے 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 ہوئے, بہت بڑا فرمان میں صبح سنا گیا. ریبنڈ والوں ابھی تک کچھ سو رہے ہیں, کچھ گھبرائے بیٹھے ہیں, کچھ پریشان ہیں, کچھ سوچ رہے ہیں. حکم ہے تیر, تلوار, نیزہ, اگر کچھ نہ خرید سکو تو پتھر. مولا یہ کیوں رکھنا ہے؟ فرمایا جب ہمارا قائم آئے گا کربلا والوں سے بدلہ لے گا, وہ چاہے گا میں سب کو شامل کروں. اللہ میں تو کہتا ہوں تیرے گھر کی پریشانیوں کے خاتمے کا حل ہے. اپنے اپنے گھر میں 2 مرلے کا ہے, 4 مرلے کا, گھبرائے نہ کر. اس کا گھر ہے تو میں رینٹ پہ رہتا ہوں. پوری دنیا 10 کنال والا بھی رینٹ پہ رہتا ہے. کسی کا اپنا یہاں کچھ نہیں ہے, کسی کا اپنا ہے تو وہ آل محمد ہے.
کسی کا اپنا جانے ہے، کوئی 10 سال کو 20 سال کو 30 سال، آخر چھوڑ جانا ہے سب نے، اپنا کسی کا نہیں، اپنا ہے کسی کا تو وہ پاک خاندان ہے۔ اس لیے کوشش کیا کر جہاں بھی رہتا ہے، میں بہنیں بیٹیاں آپ یاد رکھنا بیٹا، میں بہت اہم جملہ ہے، جہاں بھی رہتا ہے پورے گھر میں 2 مرلے 4 مرلے 10 مرلے میں ایک چھوٹی سی جگہ بچا، وہاں ایک امام کا مصلی بچھا۔ ریمنڈ میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا روحانیت ہے یار، تم میرے اندر سے نکلوا رہے ہو، میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، فقط شمسی مولا کی عزت کی قسم، وہاں سے کہاں لے آیا ہے۔ ہاں مصلی بچھا، روزانہ اگربتی جلا، وہاں اس مصلی کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ، کوئی بھی پریشانی ہو وہاں جا کے بیٹھ، زمانے کے امام کو حاضر ناظر سمجھ کے دعا کر، ایک پھول روزانہ اگر استطاعت ہے لازمی رکھ، انتظار میں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کسی سیاسی بندے کے لیے کوئی کرسی رکھی جائے اور سیاسی نہ آئے، آئے ہائے 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 ہائے، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم تیرے گھر کی برکت کی نشانی ہے، تیری پریشانیوں کے خاتمے کی نشانی ہے، تیری ٹینشنوں کے ختم ہونے کی نشانی ہے کہ گھر میں ایک امام کا مصلی بچھا، انتظار گاہ بنا، روزانہ جا سلام کر، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، یہ سوچ کے کہ ارض و سما کا مالک ہے، یہ میرا کمال نہیں، اس نے مجھ پہ احسان شجیع۔ تو یہ بھی بڑی چیز ہے، میں بڑی دنیا دیکھتا پھر رہا ہوں، بندے چھوٹا سا کام مولا کے لیے کرتے ہیں تو بڑا اعلان کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، میں نے مولا کے لیے کیا، میں نے مولا کے لیے کیا۔ ابھی تک مجھے بندہ نہیں ملتا جو یہ کہتا ہوں مولا نے مجھ سے یہ کروایا، مولا نے مجھ سے یہ کروایا، مولا نے۔ میں بسم اللہ کرو، تلاش میں ہوں، یقین جانیے تلاش میں کوئی تو ملے جو کہے مولا نے مجھے توفیق دی۔ بندے 2 کنال امام بارگاہ کو جگہ دے کے دنیا کو کہتے پھر رہے میں نے جگہ دی، میں نے حسین کو جگہ دی، نہیں، پیچھے سے لایا تھا۔ فخر کر حسین نے تجھ سے اپنا گھر بنوایا، امام کے نام کا مصلی بچھا۔ ہر شب جمعہ ماں بہنیں بیٹیاں کوشش کیا کرو اس جگہ بیٹھ کے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرو، عمل بھی بتاتا جاؤ، جتنی بڑی پریشانی ہے جتنی بڑی تکلیف ہے ادھر ہی سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کر کے امام زمانہ کو سلام کر کے مولا کی بارگاہ عرض کرو، زمین پر اذن اللہ فارس الحجاز، کائنات کا کمزور، کائنات کی ناتواں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے، آئے ہوئے کو خالی نہیں لوٹاتا، احسان فرما، یہ پریشانی ہے تیرے ہوتے ہوئے بھلا کس کہیں ہوں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، سرکار سے عرضی کر، بڑے سے بڑا جج، سخت سے سخت جج ہو، صبح کیس لگا ہو، سرکار کو کہہ کے جا، سلام کر کے عرض کر کے جا، جج فیصلہ لکھنا کچھ چاہتا ہوگا، لکھ کچھ بیٹھے گا۔ سرکار سے دور نہ ہو، بادشاہ بڑے کریم ہے، اتنے کریم ہے، اتنے کریم ہے، تیری میری سوچوں سے زیادہ کریم ہے۔ اچھا ایک چھوٹی سی شجی کتاب ہے معجزات آل محمد، ہماری مستند کتاب ہے، ایک کتاب ہے ملاقات امام زمان علیہ السلام۔ بڑی دنیا ہے جو آج امام زمان علیہ السلام کی ملاقات کی قائل نہیں ہے، نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، اسد بخاری نے ممبر پر زبردستی کبھی نہیں کی۔ ہاں جیسے میں کبھی کبھی ممبر پہ جاؤں نا پیر سے شاہ جی، لوگ مجھے کہتے ہیں یہ آج کل سرکار کے نام کے ساتھ یہ صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم محمد صلی اللہ وسلم، بخاری سے ممبر پہ جا کے ان کو بتاؤ صلی اللہ وسلم نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں نے کہا بالکل کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا مناظرے کا تو حکم نہیں، امام آئیں گے تو فیصلے ہوں گے۔ میں بسم اللہ کروں، ابھی تو حکم ہے، ابھی تو صبر کا حکم ہے، ابھی تو برداشت کا حکم ہے۔ کہنے لگے پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ممبر پہ کہیں۔ میں نے کہا چلو تیرے کہنے پہ اتنا کہہ سکتا ہوں، ضرور نہ دے کسی کو کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، ان کا قصور نہیں، آل ان کی زبان پہ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں۔ کیا معیار سماعت ہے بھائی رائے گنج، بڑے عرصے بعد حاضر ہوئے، لیکن ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کا۔
سرکار اللہ کرے میری تقریر سمجھ آ جائے. خدا کی قسم آپ 25 محرم کا نہیں محرم کے وارث کا انتظار کریں گے. ہوئے 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 وقت آئے گا دیکھا جائے گا. ابھی سے ہم پلاننگ کریں 25 محرم آئے گا, 1 محرم آئے گا, 18 ذی الحجہ. اور نہیں بابا, سردار کو آنا چاہیے. میں تو حیران ہوں, لوگوں نے محرم کی بکنگ کی ہوئی ہے 2023 2024 2000. حیرانی والی بات, سمجھ ہی نہیں آ رہی دنیا کو. بکنگ ہے. یہ دعائے عہد میں بانٹ گیا ہوں, بڑے کم لوگ شاید پڑھتے ہیں, لوگوں کو دعائے عہد کی اہمیت کا اندازہ نہیں. آج پھر لے کے آئے سرکار کی توفیق سے. کوشش کیجیے گا, پڑھیے گا. دعائیں ساری خوبصورت ہے, مگر خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد. چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے. سرکار جملہ نہیں بولنا چاہیے, اور آپ کے توسط سے ریمنڈ کو نہیں بولنا چاہیے. اس دعائے عہد میں پہلے تو میں فضیلت بتاتا جو پھر جملہ بتاتا ہوں. اس دعائے عہد کے بارے میں چھٹے بات سے فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, میں وعدہ کرتا ہوں, وعدہ کرنے والا عام انسان نہیں, مرقع نور ہے. وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. وہ دعا ہے تیرے لیے پھر لے کے آئے. سرکار نے توفیق بخشی ہے. ماں بہنوں بیٹیوں میں بھی کوشش کریں گے کسی بچی کے ہاتھ بھجوائیں تاکہ بچیاں آپ کو بھی یاد کرائیں اور خود بھی پڑھیں. ہم بلکڑ ہیں نا, بھول جاتے ہیں. ہماری ان ماں بہنوں بیٹیوں کو اگر یہ شعور آ گیا نا کہ دعائے عہد کی اہمیت کتنی ہے, یہ بندوں کو لنگر نہیں کھانے دیں گے, کہیں گی پہلے دعائے عہد پڑھو. جب ان کو شعور آ گیا کہ صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کرنا ہے, پھر یہ آپ کو بھی کہیں گی پہلے سردار کو سلام کرو. آپ پوچھو کہ ماں بہن بیٹی بیوی کیوں سلام کروا رہی ہے, یہ پھر تمہیں بتائے گی بابا سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. دعائے عہد بڑی اہم دعا, ترجمہ اس کے ساتھ لکھا ہے. کوشش کرنا ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے. ہر بندے کی زبان عربی نہیں. اس دعائے میں سرکار جملہ ہے انہم یرون بعیدا ونراہ قریبا. چھٹے امام فرماتے ہیں جو ہمارے فرزند کے ظہور کو قریب سمجھتا ہے وہ ہمارا ہے. مہربانی, مشکل جملے پہ آپ نے نعرہ لگایا, بہت مشکل جملہ تھا. جو ہمارے لال کے ظہور کو قریب سمجھتا ہے وہ ہمارا ہے. آگے فرماتے ہیں جو ہمارے, دیکھنا نہیں ذاکر صاحب بھی پڑھیں گے, دیکھنا میری طرف, جو ہمارے فرزند کے ظہور کو دور سمجھتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. شاہ جی مفاتیح الجنان ہر گھر میں موجود ہے, جا کے پڑھ کے دیکھ لینا. ہر گھر میں, یہ تو ہر دعا کی کتاب میں موجود ہے دعائے عہد. یہ لاہور والوں کا بولا, انہوں نے کیلنڈر بنا کے میری ڈیوٹی لگائی ہے, سید جہاں مجلس پڑھنا ضرور بانٹنا, ہماری طرف سے بانٹنا. پتہ نہیں کتنے خوش نصیب ہیں جب سے انہوں نے دعائے عہد پڑھنی شروع کی, ان کی پریشانیاں ختم, ان کی ٹینشنیں ختم, برکت ہی برکت ہو گئی. جو بے اولاد تھے اللہ نے انہیں مہدی کا ناصر دیا تھا. اتنی برکت ہے دعائے عہد کی, ضرور پڑھیے گا. لو جی, میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی, تھک تو نہیں گئے, گھبرا تو نہیں گئے؟ سرکار آئیں گے, جی فرمائیے, حکم کیجیے. اچھا, سرکار آئیں گے قبر پر, تلوار عطا کریں گے. شاہ جی معصوم فرماتے ہیں کہ تلوار پہ بندے کا نام بما ولدیت ہوگا. اللہ اکبر, کیا شان ہے امام زمانہ کے ناصر کی. یا علی کے لیے تلوار نازل ہوئی یا مہدی کے نوکر کے لیے؟ معصوم فرماتے ہیں اللہ تلوار نازل کرے گا. بندہ کہے گا سرکار میرے لیے؟ سرکار فرمائیں گے تجھے نہیں پتا, تو اٹھتا میرے لیے تھا, تو بیٹھتا میرے لیے تھا, تو سوتا میرے لیے تھا, تو کھاتا میرے لیے تھا, تو پیتا میرے لیے تھا, تو نوکری میرے انتظار میں کرتا تھا, تو کاروبار میرے انتظار میں کرتا تھا, تو بازار جاتا تھا, تجھے عورت نظر آتی تھی, فوراً تو نفس کو کہتا تھا خبردار میں نے گندی نگاہ نہیں دیکھنی, کیونکہ ان آنکھوں نے مہدی دیکھنا ہے. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے. اللہ کرے میری قوم کا کردار بدل جائے, اللہ کرے کردار بدل جائے.
تو وہ اپنی آنکھیں بچاتا تھا. تجھے کوئی حرام کا قطرہ پلانے کی کوشش کرتا تھا تو کہتا تھا نہیں خبردار، اس شکم میں حرام کا قطرہ نہیں آنا، یا حسین کا لنگر آتا ہے یا سبیل کا قطرہ. میں بسم اللہ کر رہا. تجھے کوئی غلط کام پہ مجبور کرتا تھا تو کہتا تھا نہیں، یہ ہاتھ غلط جگہ پہ نہیں لگیں گے. تیرا نفس مجبور کرتا تھا تو نفس کو کہتا تھا مجبور نہ کر، ان ہاتھوں نے علم کو مس کیا ہے. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے، ان ہاتھوں نے قائم کے قدموں کو مس کرنا ہے. اشاروں میں آپ تک میسج پہنچا کے جا رہا ہوں. میرا اتنی ڈیوٹی. ٹھوکر مار کے کہیں گے قم باذن اللہ، بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. ریونڈ یاد رکھنا، میری کوئی بات اچھی لگے بسم اللہ، دل کرے قبول کرنا، نہ کرے نہ قبول کرنا. آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کا دل جو چاہے ویسے کرنا. یاد رکھنا، پیر سجاد شاہ جی ان کو یاد کراتے رہنا. امام کے مقدس ممبر کی قسم، امام زمانہ ہر قبر پہ نہیں آئیں گے. سردار ہر قبر پہ نہیں جائیں گے کہ جا کے کہیں اٹھ میں آ گیا، اٹھ میں آ گیا، جس نے دنیا میں ایک دفعہ ہی نہ بلایا ہو. ہوئے 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 ہوئے، جس نے اپنے آپ کو امام کے لیے پاکیزہ رکھنے کی کوشش ہی نہ کی ہو، جس نے امام کو منانے کی کوشش ہی نہ کی ہو، امام کا اس کی قبر آنا بتا نہیں. اپنے مہمانوں کا انتظار ہم اتنی تیاری کرتے ہیں، کائنات کا سلطان آنا ہے، ہماری تیاری تو ککھ بھی نہیں ہے. اور ہمارا یہ بھی یقین ہے سردار نے اچانک آنا ہے. اچانک پوچھا گیا، کاشف شاہ جی پوچھا گیا آپ کے بیٹے کے آنے کی نشانیاں، فرمایا یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. سرکار اتنی نشانیاں، فرمایا ہاں مگر یاد رکھنا اللہ چاہے تو ایک رات میں وہ آ جائے گا. بلکہ فرمایا مثل موسیٰ آئے گا. شاہ جی میں یہ دکھ ہوتا ہے صاحب و زمان کے ذات کا تذکرہ نہ کر کے لوگوں کے حوالے سے، اور لوگوں کا توجہ نہ کرنا، یعنی پڑھنے والوں کو، بانیوں کو چاہیے مجبور کریں تیاری کر کے آ، ہمیں بتانا ہے ہماری گردن پہ حقوق کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. ہور تو کر گیا، سلمان کر گیا، میسم کر گیا، میں نے کیا کرنا ہے. جب یہ شعور بیدار نہیں کراتے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہونا چاہیے منبر پہ، بانیوں کو چاہیے پڑھنے والوں کو حکم کریں تیاری کر کے آ، ہمیں بتا ہم نے کیا کرنا ہے. وہ تو کر گئے، مستقبل کیسا ہوگا. نہیں آپ نے ماشاءاللہ پوتا آپ کا تشریف فرما ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، آپ کی بھرپور کوشش رہی میں اپنا بیٹا اچھے سکول داخل کراؤں. اب اس کی کوشش ہے اپنا بیٹا اچھے سکول داخل کراؤں. ایسے ہے کبھی پوچھا ہے آپ سے یا ان سے کہ بابا کیوں اچھے سکول داخل کرانا چاہ رہے ہو؟ کہنے لگے ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا. اچھا پھر ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے گا، نوکر نوکرانیاں ہوں گی، لفظ گا اور گی سمجھنا. اچھا اس کا مطلب معصوم کو تیاری مستقبل کی کروا رہے ہو، بڑا آدمی بنے گا. پھر ابھی تک تو نے اور میں نے تیاری ہی نہیں کی کہ میں بھی مادی کا سپاہی بنوں گا. ہوئے 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 ہوئے. مہربانی ہے، بہت شکریہ رحم، بہت شکریہ. مہربانی، بہت شکریہ. ہاں مولا آئیں گے، مولا چاہتے ہیں سب پہ کرم ہو جائے. میں نے کہا یہ مجالس بہانہ ہے قائم آل محمد کے لشکر کے حر بنانے کے لیے. چیلنج کر کے جا رہا ہوں، لاہور دور نہیں ہے، آنا میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. یہ ذکر بہانے ہیں صرف اور صرف تجھے معیار پہ لانے کے، تیرا کردار بلند کرنے کے، تیری گفتار بلند کرنے کے. میں دعا میں جملہ کہہ گیا 1400 سال ہو گئے مولا کی قسم ہمیں علی کو منبر پہ مناتے مناتے مناتے، میرا علی یہ، میرا علی یہ، میرا علی یہ، پھر بھی دنیا نے نہیں مانا. بہترین طریقہ یہ تھا ہم 1400 سال بعد اپنا کردار اتنا بلند کر جاتے، غیر دیکھ کے کہتا یہ علی کا نوکر ہے تو علی کیسا ہوگا.
مہربانی سرکار قبر پہ آئیں گے. اٹھو میں آ گیا. سرکار میرے لیے فرمائیں گے سارے کام تو خلوص سے کرتا تھا, لالچ تیرے اندر سے انصاران حسین نے ختم کر دی تھی. یاد رکھنا لالچ بری بلا ہے. کبھی سوچ کے نہ آئے کرو میں امام بارگاہ جا رہا ہوں, میں امام بارگاہ سے واپس مجلس سن کے جاؤں گا. کوئی پوچھے کہاں گئے تھے, یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا. میں نے کہا میں زہر قاتل ہے معرفت کی, باہر نکلو. کو پوچھے کہاں گئے تھے, کہنا حسین نے بلایا تھا, مولا نے بلایا تھا, بادشاہ نے بلایا تھا. سرکار قبر پہ آ کے تلوار انعام دیں گے. بندہ کہے گا میرے لیے سرکار فرمائیں گے اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا کھاتا پیتا میرے لیے تھا, ہر وقت میری تیاری میں رہتا تھا, میرے امام نے اچانک آنا ہے. سرکار میں تاریخ پڑھ بیٹھا ہوں, ایسے ایسے عاشق رہ گئے جنہوں نے اپنی پوری زندگی گھوڑے پہ انتظار میں گزاری. مہربانی کاشف شاہ یقین جانیے گھوڑے پہ بیٹھ کے انتظار میں کسی وقت بھی سردار آ سکتا ہے. جب میری نوجوان نسل کو یہ پتا چل گیا امام اچانک آ سکتے ہیں, خدا کی قسم یہ گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. نسخہ تھا کلیہ تھا, میں تیرے خدمت میں عرض کر گیا. میں بسم اللہ کروں, تلوار پہ نام بما ولدیت لکھا ہوگا. سرکار تلوار عطا کریں گے. بندہ کہے گا آقا امر, اولی الامر امر. سرکار فرمائیں گے وہ سامنے لشکر تیار ہے خون حسین کا بدلہ لینے. وہ سامنے لشکر تیار ہے میری دادی کے بازار دربار جانے کا بدلہ لینے کے. ہائے ہائے اللہ وہ سامنے لشکر تیار ہے, تیرے امام زمان دا مار کے روئیں گے. سرکار فرمائیں گے بھلا میری دادیاں بازار کے قابل تھی جو نانا کی مزار پہ بھی رات کو تشریف لے کے جاتی تھی. پیر سجائشہ جی میں بار بار شہزادیاں آقازادیاں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے غیرت اجازت نہیں دیتی کہ کسی مستور کا نام لیا جائے, نہیں اجازت دیتی. کاشف شاہ یہ لکھ کے لکھنا چاہیے. میں آج کہہ رہا ہوں یہی میری فیس ہے, یہاں لکھ کے رکھا کرو, جب بھی مجھے بلایا کرو نہ بھی بلایا کرو لکھ کے رکھا کرو. ہر پڑھنے والوں کو یہ کہا کرو خبردار جن کو غازی آقا زادی کہتا رہا نام نہ لینا. شاید کسی کو شعور آ. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کوئی میرے سے ناراض ہو جائے کہ یہ بخاری صاحب سید صاحب ممبر دے کے گئے ہیں تو یہ ہماری مستور دنیا سے چلی جائے. مالک سلامت رکھے مستورات کو. کئی جانے امام ہیں, امام کے انتظار میں انشاءاللہ کوئی چلی جائے. مولوی اعلان کر کے کیا کہتے ہیں, حضرات ایک ضروری اعلان سنو, فلانے کی بیٹی مر گئی, فلانے کی بہن مر گئی, فلانے کی ماں مر گئی. کبھی مولوی سے پوچھنا نام کیوں نہیں لیا, کہے گا غیرت کا معاملہ ہے. تیری میری غیرت اتنا ہے سید سجاد کے گھر کی غیرت نہیں. اللہ اکبر. سرکار جعفر طیار شام کے سفر پہ اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے ایک دفعہ جانے لگے, سوچا ہم محمد سے اجازت لے لیں. پہنچے گھر میں, سرکار انبیاء تشریف فرما, ہمیں اجازت ہے ہم نے شام جانا ہے. جناب جعفر طیار علیہ السلام کو رو کے طرح محمد کہتا ہے جنہوں نے شام جانا ہے ان سے پوچھ کسی کا کوئی کام ہو تو. جناب جعفر طیار علیہ السلام نے رخ انور کیا امیر کائنات کی طرف, یا علی آپ کو کچھ شام سے چاہیے ہو, میں شام جا رہا ہوں. یا علی کی آنکھوں میں آنسو رو کے کہتے ہیں جن کا شام سے تعلق ہے ان سے پوچھئے. فوراً آئے, علی کے پاک حرم حسنین کی پاک اماں کے پاس ہے, معظم کونین ملکہ عالمین ام ابیہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا شہزادی کونین کے پاس. ہم شام جا رہے ہیں, کوئی حکم ہو, کوئی کام ہو, کچھ شام سے منگوانا ہو ہمیں بتائیے. ماں کی اوٹ میں بیٹھی تھی چھوٹی سی شہزادی, فوراً
فوراً رو کے آگے بڑھ کے کہتی ہے چچا جان ان کا شام سے کیا تعلق ہے؟ شام ہم نے جانا ہے، ہم سے پوچھئے ہمیں شام سے کیا چاہیے۔ سرکار جعفر طیار علیہ السلام نے شہزادی ملکہ شام کو قریب اٹھایا، اون محمد کی پاک اماں کو بلایا، سر عطر پہ پیار کیا، پوچھتے ہیں شرم و حیا والی کیا چاہیے؟ شہزادی رو کے کہتی ہیں ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، پہلی چیز یہ ایک جاگیر چاہیے۔ سرکار جعفر طیار کی آنکھوں میں آنسو رو کے کہتے ہیں جتنی حکم کر شہزادی، ہم مدینہ کے باہر جاگیر آپ کے نام کر دیتے ہیں۔ رو کے کہتی ہے چچا جان ہو سکتا ہے کبھی شام جانا پڑ جائے، جاگیر تو کم از کم اپنی ہو۔ دوسری چیز کیا چاہیے؟ بس میں اتنا ہی مصحف پڑھوں گا، اتنا ہی کافی ہے۔ دوسری چیز کیا چاہیے؟ شہزادی رو کے کہتی ہے ایک کنیز چاہیے، پورا مدینہ بھرا ہے، میری بیٹی شرم و حیا والی، مجھے حکم کر میں کنیزیں ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ رو کے شہزادی کہتی ہے نہیں چچا جان کنیز بھی خاص چاہیے۔ کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ شہزادی رو کے کہتی ہے جو شام کی گلیوں کے راستوں سے واقف ہو، شام کے چوکوں سے واقف ہو، شام کے بازاروں سے واقف ہو۔ سيعلم الذين ظلموا أي منكر ونكر اللهم صل على محمد وعلى